ناظرین، ٹائٹن کے سفر پر جانے والے پاکستانی نژاد کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد کون ہیں اور ان کے ٹائٹن کے سفر کے دوران ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا؟ اس آبدوز پر کتنے دن کا آکسیجن موجود ہے اور اس میں سوار افراد کتنے دن تک سروائیو کر سکتے ہیں؟ دوستو، بحر اوقیا نیوز کی گہرائیوں میں غرقاب ہونے والی تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر جانے والی لاپتہ آبدوز کی تلاش کا کام چوتھے روز بھی جاری ہے۔ آبدوز اتوار سے لاپتہ ہے۔ اس پر سوار مسافروں میں پاکستانی نژاد کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد کے علاوہ برطانوی ارب پتی بزنس مین اور مہم جو ہمیش ہارڈنگ اور اس تفریحی مہم کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشین گیٹ کے چیف ایگزیکٹو سٹاکٹن رش بھی شامل ہیں۔ ہمیش ہارڈنگ نے سفر کے آغاز سے قبل سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ٹائٹینک کے ملبے تک جانے والے مشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس 8 دن کے سفر کے لیے $2.5 لاکھ کا ٹکٹ خریدا جاتا ہے اور سمندر کی تہہ میں 3800 میٹر تک اتر کر ٹائٹینک کے ملبے کا نظارہ کیا جاتا ہے اور یہ 3800 میٹر سطح سمندر سے 4 کلومیٹر گہرائی کی طرف بنتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بڑے کاروباری خاندان کے رکن اور برطانیہ میں پرنس ٹرسٹ چیریٹی کے بورڈ ممبر 48 سالہ شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلمان بھی اس لاپتہ آبدوز میں سوار ہیں۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین ہیں۔ یہ کمپنی کھاد، کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے۔ ان کے بیٹے سلمان یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ سلمان سائنس فکشن لٹریچر کے بڑے مداح اور انہیں نئی نئی چیزیں سیکھنے کا شوق ہے۔ داؤد خاندان کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے، لیکن ان کے برطانیہ کے ساتھ بھی گہرے روابط ہیں۔ ناظرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹائٹن کے ساتھ ممکنہ طور پر کیا ہوا ہوگا؟ یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر الیسٹر گریگ کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ لاپتہ آبدوز نے ہنگامی صورتحال پیش آنے کے بعد اضافی وزن گرا دیا ہو تاکہ سطح پر آیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بجلی یا کمیونیکیشن کی خرابی ہے تو ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو اور پھر آبدوز اپنے مل جانے کے انتظار میں سطح پر ہی گھوم رہی ہو۔ ایک اور ممکنہ منظرنامے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس آبی گاڑی کے تلے یا نچلے حصے میں خرابی ہوئی ہو جس کے نتیجے میں لیکیج ہو سکتی ہے اور یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ پروفیسر گریگ کا کہنا ہے کہ اگر آبدوز سمندر کی تہہ میں چلی گئی ہے اور اپنے زور پر واپس آنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے تو پھر بہت ہی کم آپشن بچتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر آبدوز کا ڈھانچہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور 200 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں موجود ہے تو بہت ہی کم جہاز ایسے ہیں جو اتنی گہرائی تک جا سکتے ہیں اور یقینی طور پر غوطہ خور تو بالکل نہیں جا سکتے۔ نیوی کے آبدوز ریسکیو کرنے کے لیے بنائی گئی گاڑیاں یقینی طور پر اس گہرائی کے قریب کہیں بھی نہیں اتر سکتی جہاں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے۔ اس آبدوز سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں کیونکہ پانی کے نیچے ریڈیو یا GPS کام نہیں کرتا۔ جب کوئی جہاز اس آبدوز کے بالکل اوپر پہنچ جائے تو پھر پیغامات کا تبادلہ ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر ابھی تک کوششوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا۔ انہوں نے بتایا کہ اس آبدوز سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ آبدوز میں موجود لوگوں کو صرف باہر سے ہی کوئی نکال سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا جو 1912 میں نیو یارک جاتے ہوئے اپنے پہلے ہی سفر پر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز پر سوار 2200 مسافروں اور عملے کے اراکین میں سے 1500 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس جہاز کا ملبہ 1985 میں پہلی بار دریافت ہوا تھا۔ اوشین گیٹ کمپنی کی اشتہاری مہم کے مطابق 8 دن کا یہ سفر عام زندگی سے نکل کر کچھ غیر معمولی دریافت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس چھوٹی سی آبدوز میں ایک پائلٹ کے علاوہ 3 مہمان مسافر ہوتے ہیں جو ٹکٹ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی کے مطابق ایک ماہر بھی آبدوز میں سوار ہوتا ہے۔ اس آبدوز کا وزن 10,432 کلو ہے اور ویب سائٹ کے مطابق یہ 13,000 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ اس آبدوز میں 96 گھنٹے تک کے لیے لائف سپورٹ موجود ہوتی ہے۔